5 باب اس کی 16ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ اپنے باپ اپنی ماں کی عزت کرنا جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے، تاکہ تیری عمر دراز ہو اور جو ملک خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو، آمین۔ اس وقت میرے استاد محترم جناب بزرگ ایلڈر کالج اور محترم جناب خدا کے خادم پاسٹر شفقت ربانی صاحب اور انہی کے ساتھ ساتھ پاسٹر خدا کے خادم بزرگ سردار اور دیگر جتنے بھی مجھ سے سینئر ہیں اور ہم سبھی خدا کے خادم ہیں اور ہم سب کلیسیا روپ کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کرتے کہ ہم مسیح کا ایک بدن ہے، ہم مسیح کا ایک بدن ہے، اور بدن کا جیسے الگ الگ حصہ ہے، ناک ہے، منہ ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، نوز ہے، زبان ہے، گلا ہے، یعنی الگ الگ چیزوں کا ایک اپنا اپنا کام ہے۔ اسی طرح کلیسیا کے اندر بھی جیسے پاسٹر سبان صاحب نے بیان کیا کہ کوئی یہاں پر صفائی کرتا ہے، کوئی ڈی جے چلاتا ہے، کوئی ویڈیو کا کام کرتا ہے اور کوئی بہت سارے کام، اور ایسے کلیسیا سے بڑھ کر جتنے بھی کام کرتے ہیں اس سے بڑھ کر وہ بھی لوگ ہیں جو اپنا ہدیہ دیتے اور اپنے آپ کو شو نہیں کرواتے، خدا ان پر بھی فضل کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو آئیں، آج کا جو ہمارا حوالہ ہے اس حوالے کو سنا اور پھر سے ہم نے دوبارہ تلاوت کیا، اور یہ حوالہ آج ہم ہر خاندان کے اندر جو ہمارے خاندان کے اندر ایک روزمرہ کی ترتیب ہے، روزمرہ کا شیڈول ہے، روزمرہ ہم اٹھتے ہیں، روزمرہ ہم بیٹھتے ہیں، روزمرہ ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، روزمرہ ہم اپنی گفتگو اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے، ہم بڑے اور چھوٹوں سے رشتہ داروں کے ساتھ ملتے اور جلتے ہیں، اور ہر خاندان کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جتنا بھی آج کا مضمون ہوگا یہ سارے کا سارا میرے اور اپنے خاندان کی طرف ہم نے نگاہ کرنی ہے کہ میری روزمرہ زندگی کے اندر کیا ہے۔ میرے عزیزو کلام خدا ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے دعا کی تو کر لی، ہم نے غیر زبان میں دعا کی تو کر لی، ہدیہ دیا تو دے دیا، ہم نے بپتسمہ لے لیا تو لے لیا، ہم نے دعا کی تو کر لی۔ میرے عزیزو غیر زبان میں دعا کریں یا اپنی زبان کے اندر دعا کریں، اپنے بپتسمہ لیا اچھی بات ہے، شہر بانی لیتے اچھی بات ہے، خدا ان کے گھر میں ہدیہ دیتے اچھی بات ہے، آپ خدا ان کے خادم کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ کیا یہاں پر مسیحیت ختم نہیں ہوتی؟ اسی کا نام مسیحیت نہیں ہے۔ مسیحیت کا نام تو یہ ہے جہاں سے آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کو ٹھہرا دیا گیا ہے کہ آپ کیا خدمت کریں گے، کیا کام کریں گے۔ آپ جب تک دنیا کے اندر زندہ ہیں، زندہ ہونے کے بعد جب ریلت کر جائیں گے تو آپ زمین پر رہتے ہوئے اپنے اپنے کردار پر غور کریں۔ بائبل مقدس تو کھلے عام ایک ایک صفحہ بیان کرتا ہے کہ تیرا ایک ایک دن کیا ہے۔ ایک دن کو چھوڑ دے، وہ تو ایک قدم کے بارے میں بات کرتا ہے، ایک قدم آگے ہے تو زندگی ہے، ایک قدم پیچھے ہے تو موت ہے، ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ یہاں تک کہ کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ایک گھڑی کا بھی علم نہیں، لیکن خدا کے کلام نے ہمیں فردن ترتیب سے ہر چیز کو بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ کی زندگی کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ اگر تم برا کرو گے تو اس کا کیسا پھل کاٹو گے، اگر اچھا کرو گے تو اس کا کیسا پھل کاٹو گے۔ آج میرے عزیزو، آج کلام خدا میں سے آج ہم نے یہ سیکھا ہے، آئے کلام خدا میں سے جو ہم نے سیکھا وہ ہے، اے میرے بیٹے اپنے ماں باپ اپنے بڑے بزرگوں کی عزت کرنا جیسا تیرے خدا نے تجھے حکم۔ یہ عزت کرنے کا جو حکم ہے، ماں باپ کی رسپیکٹ کرنے کا جو حکم ہے، ماں باپ کا بڑا رتبہ جو مقام ہے، یہ کسی کی طرف سے نہیں ملتا، یہ خدا کی طرف سے ملتا ہے، کیونکہ خدا عظیم یسوع المسیح ایسی برکت، ایسی قدرت اور ایسا جلال والا خدا ہے۔ یہ ایسی قدرت اور ایسی برکت خدا اس کو دیتا ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جب خدا اپنے لوگوں پر خوش ہوتا ہے تو انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم مالک نہیں اولاد کے، ہم مختار ہیں، ہم مالک نہیں ہیں، مالک وہ ہے۔ ہمیں تو ایک خدمت کے لیے موقع دی گیا، خدا نے اگر نورینا جیسی نعمت سے نوازا ہے تو خدا نے ہمیں یہ گفٹ دیا ہے، تو میرے عزیزو اس کی خدمت، ان کی دیکھ بھال، ان کی تربیت اور ان کی نصیحت کرنا میرا اور آپ کا حق ہے۔ میرے عزیزو اگر میں
मैं यहाँ पर यूं पूछूं कि बेटा या बेटी किस एज में तरबियत सीखता है, कौन सी उम्र के अंदर तरबियत सीखता है, तो मुख्तलिफ सवालात आएंगे और मुख्तलिफ जवाब होगा। कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई 8 साल। अगर ये पूछा जाए तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बच्चा तरबियत कब सीखता है, तो कलामे खुदा में देखें यूहन्ना पैदा होने से पहले उसको पैगाम दिया गया कि ये रूह कुद्दस की कुदरत से होगा। अगर यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में देखा जाए तो उसकी जिंदगी के बारे में कहा गया कि वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला होगा। अगर समसून के बारे में देखा जाए तो उसको पहले से पैगाम दिया गया। यानी याद रखें, चुनाव जो किया जाता है ये जमीन पर आने से पहले किया जाता है, लेकिन इससे बेहतर और इससे पेशतर और इससे बेहतर और दुरुस्त बात यह है, कलाम खुदा में लिखा हुआ है मुकद्दसा मरियम को मुकद्दसा मरियम कहा गया, इसे पाक कहा गया। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी खिदमत करे, हमारी ताबियादारी करे, हमारी ताबिया में रहे, तो कलाम खुदा में लिखा हुआ है ताबियादारी करने वाले की क्या होगी उम्र? उम्र क्या होगी? उम्र क्या होगी? बाइबल मुकद्दस में से लिखा हुआ है जो अपनी उम्र चाहता है वो अपने माँ बाप की क्या करे? इज्जत करे। दुनिया के अंदर याद रखिए हर ऐलान किया जाता है, कैंसर का इलाज है, कोरोना का इलाज है, टीबी का इलाज है, दमे का इलाज है, हार्ट का इलाज है, गुर्दों का इलाज है, गुर्दों का इलाज है, आंखों का इलाज है, बेशुमार है, लेकिन लिखा होता है कि मौत के अलावा। आपने पढ़ा होगा नहीं ये टाइटल? मेरे चीजों बाइबल मुकद्दस ऐसी है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर कलाम खुदा में लिखा क़यामत और जिंदगी मैं जीता और जो मुझ पर ईमान लाते हैं वो भी जीते, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। यानी इससे ये साबित होता है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर रूए जमीन के अंदर जितने भी अलग अलग तरीकेकार हैं, तरीकेकारों का इस मिसाल के मेडिकल है, मेडिसिन है, सिरप है, लेकिन किसी के पास कोई भी इलाज ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जिंदा रह सके। अगर जिंदगी का इलाज है तो मेरे यीशु के पास, क्योंकि उसकी कब्र खाली है, वो जी उठा है उस पर ईमान लाने वाले। अब ईमान है क्या चीज? ईमान वो चीज है जो अनदेखी चीजों का चीज है। यानी कि मैं देखता नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है कि मेरे चारों तरफ हाथी हैं, मैं ये देखा नहीं है कि मेरे आगे घोड़े हैं, मैंने देखा नहीं है कि फरिश्ते किस तरफ खड़े हैं, मैंने देखा नहीं कि मेरा यीशु मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद है। यानी यही यीशु की ताकत और तकवीत आपके अंदर काम करती है जब आप यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। ईमान एक ऐसी चीज है जो यीशु पर लाना जरूर है। अगर आपने जिंदगी हासिल करनी है तो यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसे कबूल करें और यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, मैं तेरा खुदावंद खुदा हूं, मैं तुझे हुक्म देता हूं अपने माँ और अपने बाप की क्या करना? इज्जत करना। आज के दौर में यानी कि देखने में आता है कि हम देखते हैं कि हमारा दिमाग कैसा होना चाहिए। जब मैं बेटी की शादी करूंगा, हमारी बहू बेटी कैसी होनी चाहिए। जब मैं शादी करूंगा तो मेरे चीजों ये भी हमारी जिंदगी के अंदर रोजमर्रा हमारे इलाका में, हमारी कलीसिया में, दान भाई रिश्तेदारों में देखते हैं। तो याद रखें हम ढूंढते क्यों हैं? अगर आप गज़ल गुलाब का पहला बाप पहली किताब है उस पे दूसरी तीसरी छठी आयत को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि मैं स्याह हूं और खूबसूरत हूं। यानी कि मैं रंग की काली हूं लेकिन मैं खूबसूरत और अच्छी, क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट करनी और मुझे इज्जत करनी आती है। इसका मतलब ये है कि जो इज्जत और रिस्पेक्ट करता है उसके अलावा और कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हम ये क्यों ढूंढते हैं कि खूबसूरत होना चाहिए जोड़ा? मेरे चीजों हम अगर दामाद ढूंढेंगे तो खूबसूरत ढूंढेंगे। आज का कल्चर, माहौल, आज का जो चल रहा है सिस्टम यही चल रहा है, बहू कैसी होनी चाहिए। लेकिन मेरे चीजों याद रखें, मैं उन बेटियों से, उन माओ से, उन बहनों से कहूंगा जिनके छोटे बच्चे हैं, मैं उन बाप से कहूंगा कि जो बाप बन चुके हैं, याद रखें 20 साल की कमेटी, 10 साल की कमेटी, 5 साल की कमेटी डालियो, जब निकलती तो आपके बहुत सारे मसले हल करती है। तो अगर यीशु मसीह के सामने जिस दिन मेरी बेटी पैदा हो, अगर मैं यीशु के सामने रख दूं, खुदावंद ये तो आसमान पर जोड़े जुड़ते हैं, संजोग इनका तो आसमान पर आप कायम करते हैं। तो याद रखें, मैं हमेशा ये कहूंगा आपकी बहू बेटी, आपका दामाद जो मुझे और आपको मिलेगा वो इज्जत करने वाला मिलेगा, रिस्पेक्ट करने वाला मिलेगा, वो बे औलाद ना रहेगी। खुदा उन्हें हर तरह की खुशियों से लबरेज करेगा। याद रखें, बड़ी बात अब करनी क्या है? अब करनी क्या है? जिस दिन मेरी बेटी पैदा हो उस दिन मैं दुआ करूं, खुदावंद देख जब इसकी तू मुझे खुशी दिखाए तो इसकी उम्र दराज करना, इसकी उम्र को बड़ी करना, इसकी उम्र को बुलंद करना। जब बेटा हो तो यही कहो खुदावंद मुझे इसकी खुशी दिखाना और ये मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त
اور سلامت رہے. اس کے سنجوگ جوڑے ہیں وہ آسمان پر بنے ہوئے ہیں, لیکن جب آپ مجھے خوشی دکھائیں جس طرف بھی جائیں وہ گھر بہتر اور اچھا ہو. کیا کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بیٹی کی خوشی کو دھوری دیکھوں؟ کوئی ماں یہ چاہتی, کوئی باپ چاہتا ہے, بلکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری خوشی اچھی ہو. تو میرے عزیزو, آج میں ان ماں سے کہوں گا جن کو خدا نے بیٹیوں اور بیٹوں سے نوازا ہے, وہ اپنے ہاتھ میں لے, گود میں اٹھائے. گارنٹی کی بات ہو, خادم ہونے کے ناطے سے یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ خدا آپ کو دماغ اچھا دے گا, عزت کرنے والا دے گا, آپ کی رسپیکٹ کرے گا. آپ نے 20 سال کے اندر شادی کرنی ہے, 18 سال کے اندر شادی کرنی ہے, 22 سال میں شادی کرنی ہے. جب آپ جس روز دعا مانگنا پہلے دن سے صبح شام کرتے رہیں گے, خدا اس کا جوڑا اچھا ہو, اس کا سنجوگ اچھا ہو, میری بیٹی ہے یا بیٹا ہے, تو یاد رکھیں میرے عزیزو, خدا آپ کو آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کو اجر دے گا. 20 سال کی دعا کی کمیٹی ڈالی ہوئی, آپ کو اس سے بڑھ کر خدا اجر دے گا. آمین. کوئی کہہ سکتا ہے آمین؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا دماغ میری رسپیکٹ کرے, میری عزت کرے, تو وہ پھر آپ کریں گے کیا؟ بیٹی کو گود میں لیا اور دعا کریں. آپ چاہتے ہیں ہماری بہو عزت کرے, تو میرے عزیزوں میں یہ چاہوں گا, ہماری بہت ساری بیٹی ہیں اگلے گھر کے اندر جانی ہے. آیت ہماری یہ تھی کہ اپنے ماں باپ کی کیا کرنا, تابعداری اور عزت کرنا. تو میرے عزیزوں, عزت کے ساتھ ساتھ تربیت اور نصیحت ہے. تربیت اور نصیحت یہی ہے کہ جس شہر میں, جس علاقہ میں, جس گاؤں میں رہے گا, تیری رسپیکٹ ہوگی اور تیری عمر بھی دراز ہوگی. کوئی نہیں یہ چاہتا کہ میں خوشی نہ دیکھوں, ہر اولاد والا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی خوشی دیکھوں. تو میرے عزیزوں, جب ہم دعا کرنے والے بن جائیں گے, جب ہم دعا کریں گے, تو خدا ہماری دعا کا جواب دے گا. آمین. تو میرے عزیزو, آج سے ہم دعا کرنے والے بن جائیں, آج سے ہم دعا کرنے والے بن جائیں. خداوند جی میری اولاد ایسی ہو. تو میرے عزیزو, بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر جب خدا ایسی خوشی امید دیتا ہے تو وقت آنے سے پہلے ہم اپنے گھر کے اندر ایک پیکچر لگاتے ہیں. پیکچر کیوں لگاتے ہیں؟ اس کا ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا لیتے ہیں, عکس لیتے ہیں. حالانکہ وہ تصویر نہ بولتی ہے, نہ دیکھتی ہے, نہ چلتی, نہ پھرتی ہے, لیکن یاد رکھیں اگر آپ تصویر کو دیکھنے سے آپ کے اوپر ایکشن ہے, تو جب آپ دعا کرنے والی ماں بن جائیں گی, آپ جب گیت گانے والی بن جائیں گی, جب آپ ہدیہ دینے والی ماں بن جائیں گی, جب آپ خدا کے خادم کی رسپیکٹ کرنے والی ماں بن جائیں گی, باپ بن جائیں گے, تو یاد رکھیں یہ آپ کا جو تجربہ ہے, اپنے ہاتھ کا, اپنے ہونٹوں سے نکلا تجربہ, کیا یہ جب خدا آپ کو خوشی دے گا اس سے آنے سے پہلے کیا آپ کی اولاد, آپ کا گھرانہ دعا گو نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس نے ایک جنم اس گھر کے اندر لیا ہے. جس دن کے اندر آپ ہیں, جس خدا کو مانتے ہیں, جن خدا کے خادموں کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں, اس دن اس خاندان کے اندر اس نے جنم لیا ہے. تو آنے سے پہلے آپ یہ ماحول دیں. تو میرے عزیزو, بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر ان ایکٹروں کی تصویر لگا لیتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ وہ کس مذہب کے ہیں, وہ کس قوم کے ہیں, ان کا رویہ کردار کیا ہے. میں تو یہ کہوں گا, اچھی بیوی, یہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے, اچھی بیوی صبح سویرے اٹھے, اپنے شوہر کا چہرہ دیکھے, جب اس کا بیٹا یا بیٹی گلی سے گزرے, لوگ یہ کہیں کہ یہ اسلم بابو کی بیٹی ہے, لوگ یہ کہیں کہ یہ فلانے کی بیٹی ہے, یہ فلانا اس کی ماں ہے, فلانا. آپ دوسروں کے چہرے کو ملانے کے مطابق اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اپنے باپ جیسی, اپنی ماں جیسی لگتی ہے, اپنے خاندان کی جیسی لگتی ہے, تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہے؟ کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہوا ہے, جب آپ دعا کرنے والے بن جاؤ گے تو لوگ تمہارے چال چلن سے یہ جانیں گے کہ یہ اس کے بیٹے ہیں, یعنی کہ تم میرے بیٹے ہو. جب خداوند کہتا ہے لوگ اٹھتے بیٹھتے تمہارے لب و لہجے سے پہچان جائے, تو یہ طریقہ کار کہیں باہر سے نہیں آیا, یہ بائبل مقدس میں سے طریقہ کار لیا گیا. اگر آج میڈیکل نے پیکچر لگانے کا آنکھوں کے ایکس کے ساتھ اگر آپ کی یعنی کہ وقت آنے سے پہلے اثر ہوتا ہے, تو یہ بائبل مقدس میں سے پہلے سے لکھا گیا. تو ہم بائبل مقدس کی تعلیم کو لیتے ہیں, ہم بائبل مقدس پر عمل کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کا, میرے بیٹے کا اچھا رشتہ ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری عمر دراز اور بلند ہو, تو یسوع مسیح کے کہنے پر عمل کر لیجئے, یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کر لیجئے, یسوع مسیح کی بات کو مان لیجئے. ماں خود دعا گو ہو, بیٹا خود دعا گو ہو. جب ان کی شادی ہوگی وہ ایک گھرانہ ہوگا, جب خدا انہیں خوشی دے گا تو آنے والی جو خوشی ہوگی ان کو چرچ کا ماحول ملے گا, عبادت کا ماحول ملے گا, سنڈے اسکول کا ماحول ملے گا, بڑے عبادت کا, بڑے بڑے جگہوں پر کام کرنے کا ماحول ملے گا. تو میرے عزیزو, آج سے ہم اپنے آپ کو اس طرح کا لب و لہجہ استعمال کر لیجئے. ہماری بیٹیوں نے جوان ہونا ہے, اگلے گھر جانا ہے, تو ماں باپ کی تربیت کیا ہے, جو وہ سکھائے اس پر کیا کرنا ہے,
औलाद ने अमल करना है। तो मेरे चीज़ों हमने बहुत सारे ऐसी ऐसी बेटियों को देखा है, माँ को देखा है अपने घरों के अंदर। आज जितना चर्च ये सुन रहा है इस बात को नोट कर लो, अपने कल्ले अपने वो कल्ले में बांध लो, नोट कर ले आप इस चीज़ को, याद रखें। आपने अगले घर जाना, बहुत सारे लोग हैं अपने घर के अंदर जो रवैया रखते हो ठीक है, लेकिन जब आपने अगले घर, मेरी बेटी ने भी अगले घर जाना, बहुत सारी बेटियां जिन्होंने अगले घर जाना, बहुत सारी बेटियां जो अगले घर आई हैं, तो करना क्या है? दूध की थैली ली और उनको वो मुंह से फाड़ देते हैं। अपने घर के अंदर तो तरीकाकार चल जाएगा, लेकिन जब मेहमान आएंगे ये तरीकाकार गलत होगा। माँ ये सिखाती है बेटी ऐसा कर, तो उन बेटियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, उन माँ से रिक्वेस्ट करता हूँ जो रिक्वेस्ट करें अपनी औलाद से, ये कहें ये तरबियत है तो बेटियों उसको लें, अपनी बेटियों को सिखाएं। कभी कभार हांडी को चखती हैं और वो अपने हाथ पर नहीं, वो उंगली टच करती हैं, तो मैं उन बेटियों से, उन माँ से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तरीका कर आपका अगले घर जाना है। याद रखें, ऐसा करने से, अमल करने से हमारी उम्र दराज होनी है। तो हम क्यों करना? अपने कलाम खुदा पर अमल करें, अपने माँ बाप की तरबियत पर क्या कर, अमल कर, अपने माँ बाप की तरबियत को ना छोड़, उसे गले का तौक बना ले। तो मेरे चीजों, अगर आज हम अपने माँ बाप की ताबेदारी और फरमाबरदारी करते हैं तो हम कलाम खुदा पर क्या करते हैं, अमल करते हैं। अगर वो बहू बेटी है जो अगले घर जाती हैं या अगले घर जाने को है, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे भी ये दानिशमंदी की रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कपड़े आप धोते हैं उस कपड़ों के अंदर आप सुसर के और बड़े चीप के कपड़े ना धोए। जिन कपड़ों के अंदर आपने और अपने बेटियों के कपड़े धोते हैं, पानी को ज़ाया कर दीजिए। इन पर अमल करने से लोग कहेंगे कि जिस कलीसिया से आई है उस पास्टर ने सिखाया है, जिस खानदान से आई है उस खानदान ने सिखाया है, जिस खानदान से आई है वो खानदान वाकई कोई खानदानी है, ये तरबियत है। तो बेटों से कहूंगा, मुसरम बेटे की तरह अगर हम बिखरे हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, खुदा से, खुदा के घर से दूर हैं, तो चर्च हर इतवार खुलता है, जुमे को खुलता है, आपके पास मौका है कि आप खुदा के घर में आए, तरबियत और तालीम को हासिल करें। अगर बेटियां हैं तो इफ्ता सूरमे की तरफ देखें कि उसने अपने बाप से, जो उसके बाप ने कहा कि बेटी मैंने तुझे खुदा के नाम पर कुर्बान करना है, तो उसने कहा ऐ मेरे बाबल, ऐ मेरे बाप, तूने जो अपने खुदा से वादा किया मैं तेरे वादे पर कायम हूं और तू खुदा के वादे पर क्या कर, कायम रहे। तो आज हम ये कहें कि आज का कलाम जो हमने सीखा है, ये खुदा के खादम ने, ये मेरे बाप ने, ये मुझे रूहानी खुदा के खादम ने बताया है, ये हमारे बाप हैं, जो कुछ हमने सीखा इस पर अमल करेंगे, ये कलाम खुदा में से हुक्म मिला है। तो मेरे अजीजों, आखिरी बात, सबसे दुनिया के अंदर अल्लाह जो है ये ताबेदारी और फरमाबरदारी करती है। अगर ये चाहते हैं कि हम अपने औलाद की खुशियां देखें, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के अंदर किसी चीज की कमी ना हो, तो आज से दुआ करने वाले बन जाए, खुदा का हुक्म पर अमल करने वाले बन जाए। स्टिक के साथ कलाम खुदा में लिखा सोटी मार, लाजमी नहीं कि बहुत बड़ा हार्ड राड हो, डंडा हो, स्टिक हो, आपकी जबान के अंदर भी ऐसा काम है, आप डांटे और बेटा सुधर जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है, माँ कहती है, अगर बेटे का बाप काम पर गया हो तो माँ कहती है आज तेरे बाप को आने दे काम से, आज तो तेरा मसला हल हो जाएगा। तो याद रखिए, बाप आके कहता क्या है, कुछ कहता है, एक प्रेशर, एक सिर्फ प्रेशर। याद रखें, आप भी ऐसा प्रेशर रखें, उनको मारे ना, उनको डांटने का प्रेशर रखें। कभी कभार बाप ये कहे, अच्छा एक मिनट, अभी तेरी मामा वहां से फारग होती है काम करने के बाद, अब भी उसको बताऊं, बेटा डरेगा जब आप उसको हार्ड डांटेंगे, हार्ड इस्तेमाल करेंगे। आपकी जबान भी एक ऐसी है जो नरम कलाम में खुदा में लिखा है, नरम जबान हड्डी को तोड़ डालती है। तो हम्बल करने से हाकिम राजी, अगर हाकिम राजी हो जाता है, काजी राजी हो जाता है, बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। तो हमारी तो औलाद छोटी सी है, वो क्यों ना मानेगी। आप उसे दोस्तों वाला भी घर के अंदर माहौल दें, वो दोस्तों की तरह रहेंगे। आप उनको स्कूल वाला माहौल दें, स्कूल का माहौल रहेंगे। आप उसे बाप वाला रोल दो तो वो बेटा बन के भी आपका रोल अदा करेगी, बेटी बन के करेगी। तो मेरे अजीजों, आज का मज़मून यही था औलाद के बारे में। तो दुनिया के अंदर सबसे भारी बोझ औलाद का कौन सा है? जी, भारी बोझ माँ बाप के लिए औलाद का कौन सा है? जी, जवान हो जाए शादी, ठीक है जी, सुकून, घर नहीं है, घर होना चाहिए उनका,
جی اور جی شادی کرنا بڑی اچھی بات ہے. اور بھی کوئی ویو ہے؟ بس 1-2 منٹ کا مضمون رہ گیا کلوز ہونا. جی اور کوئی ویو؟ مسیح پر عمل کرنا اور چلانا اور نصیحت کی پہچان کرانا. جی اور چرچ میں آنا ٹھیک ہے، ہدیہ دینا ٹھیک ہے، پڑھانے کے لیے. دنیا کے اندر یاد رکھیں اولاد جوان ہوتی ہے تو کلام خدا میں لکھا ہوا ہے یا ویسی عام ایک روزمرہ کی روٹین ہے، بیٹا جوان ہو تو کیا بولتے ہیں؟ یا باپ کا کیا بن گیا؟ باسو. کیا بن گیا؟ کندھے کے ساتھ کندھا کھلو کے اپنے باپ کے ساتھ جہاں بھی تو نے جانا جایا کر، کھڑا ہوا کر، پتہ لگے یہ فلانے کا بیٹا ہے. ایسا ہے نا، یہ فلانے کے بیٹی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا کر، جہاں آپ نے آنا جانا تو ماں کے ساتھ رہا کر. ایسا ہے. اولاد جوان ہو تو یہ تو ہمارے سارے فرض ہیں. تربیت بھی دینی ہے، خدا کا حکم ہے. شادی کرنی یہ ہمارا حق ہے، فرض ہے. آپ نکاح بھی کر سکتے ہو، برات بھی لا سکتے ہو، یہ تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اسکول کی تعلیم دینا یہ فرض ہے. لیکن میں بھاری بوجھ کہہ رہا ہوں کہ بوجھ کون سا ہے؟ یاد رکھیں. جی تربیت بھی ٹھیک ہے. یاد رکھیں سب سے بھاری بوجھ ماں باپ کے کندھوں پر، ماں باپ کے کندھوں پر سب سے اولاد کا بھاری بوجھ کون سا ہے؟ سب سے بھاری بوجھ جی جی ایک فرزانہ بہو نے بات کی اور ایک پھپھو بھولی نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جب بیٹا جوان مر جائے اور اس کا کندھوں پر جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل رہا، یہ سب سے بھاری بوجھ ماں باپ کے کندھوں پر اولاد کا جنازے کو کندھا دینا اور قبرستان کی طرف چلنا، یہ سب سے بھاری بوجھ ہے. جیسے کہتے ہیں کہ کندھے کے ساتھ کندھا، اور کندھا یاد رکھیں اولاد کندھا ماں باپ کو دے تو بیٹا سنبھل جاتا ہے. اچھی بات ہے اولاد کندھا دے اپنے دادا کو، اپنے باپ کو، اپنے تایا کو، اپنے بزرگوں کو. لیکن جس روز باپ کندھا دے گا اس کا بازو بھی اور کندھا بھی ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ ایسا، ہم اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو ایسا نہ دیکھیں تو میرے بھائیوں، میری ماں، میرے بھائیوں اور میری بیٹیوں، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا شروع کر دیجیے. دعا کرنے والے بچے، خدا کے خادموں کے سپرد کرنا بچے، خدا کے گھر میں آنا سیکھ لیجیے. اپنے گھر کے اندر خادم کو بلائیں، انہیں روپیہ پیسہ دیں، انہیں ہدیہ دیں اور یہ سمجھ کر دیں یہ خدا کا خادم ہے. انہیں اپنے گھر کے اندر بلائیں، یہ خدا کے خادم ہے. اپنے بزرگوں کے اور بڑوں کی عزت کرنا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ماں اور باپ اگر ہمارا نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ تو جن کے سر کے بال سفید ہیں ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا اور بڑے بوڑھے کا کیا کرنا؟ ادب کرنا، احترام کرنا. کلام خدا میں لکھا ہے کہ یہ میرا خادم ہے، یہ بزرگ کارج اس کلیسیا کا خادم ہے، بزرگ وارث خادم ہے، اور دیگر جتنے بھی خادم ہیں، خدا کے خادم پاسٹر شفقت ربانی خادم ہے، یہ میری آنکھ کی پتلی ہے. ان کی رسپیکٹ اور عزت کرنا. جب ہم اپنی اولاد کو یہ سکھائیں گے، جب ہم اس دنیا سے رحلت کریں یا نہ کریں، اولاد کو یہ اچھا نمونہ دیں گے، خدمت اور خدا کی پہچان، تو یاد رکھیں آپ اپنی اولاد کی خوشیاں بھی دیکھیں گے اور آپ اپنی اولاد کو اپنی رات کے لیے برکت کا ماں باپ بنیں گے اور آپ کا بازو ہمیشہ جڑا رہے گا، کندھا قائم رہے گا. خدا آپ کو
بھاری بہت سے بچائے. خدا آپ کو اولاد کی خوشی دے, خدا آپ کو دنیا کی ہر خوشی سے پرہیز کرے, لیکن شرط ایک ہی ہے, دعا کرنے والے بن جاؤ, اولاد کے لیے تربیت کرنے والے بن جاؤ, تاکہ تم جب عدالت ہو تو خدا کے کٹہرے میں کھڑے ہو تو یہ نہ کہا جائے کہ میں نے تجھے بیٹی اور بیٹوں سے نوازا اور تو نے کیا کیا, تربیت نہیں دی. تو میرے عزیزو, آپ تربیت کریں جہاں تک ہو سکتی ہے, تربیت کریں. اگر نہ اترا تو اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا. خدا مجھے فرمانبرداری, تابعداری, ماں باپ کی ذمہ داری, اولاد ہونے کے سے ماں باپ کی خدمت کرنے کی, آج کے کلام اقدس میں سے جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.